عزیزو، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء الخامس، چھاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 312، حدیث نمبر 8369، هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی شرط پر۔ اس نے بھی موافقت کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری اور مسلم۔ وہ حدیث یہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، وہ جاگ گئے نیند سے بہت پریشان، پھر سوئے، پھر جاگ گئے، پھر پریشان، پھر سوئے، پھر جاگ گئے پریشان، تو میں نے دیکھا وفی یدہ تربۃ حمراء یقبلها، ان کے دست مبارک میں ایک سر رنگ کی مٹی ہے، یقبلها، یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں لال رنگ کی مٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو بوسہ دے رہے ہیں، بار بار بوسہ دے رہے ہیں اس مٹی کو، اس خاک کو۔ تقبیل بولتے ہیں بوسہ دینے کو، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے احادیث میں آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیر رو کر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تربت کو کیا کر رہے تھے، بشرط بخاری مسلم حدیث صحیح ہے، اس کو تقبیل، اس حدیث کو بوسہ دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، یہ کون سی تربت ہے، یہ کون سے خاک ہے جس کے لیے آپ عرش پہ گئے ہیں، عرش الہی پہ گئے؟ وہاں پہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے بوسہ دیا ہو، عرش پہ جو سطح ہے اس کو بوسہ دیا ہو۔ یہ کون سا خاک ہے کربلا؟ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے، خود مکی ہیں، مدنی بھی ہیں، مکے گئے، فتح مکہ فرمایا، سب صحابہ نے دیکھا، مکے کے مٹی کو تقدیس کرے نہیں۔ یہ کون سا تربت ہے جس کو آپ بوسہ دے رہے ہیں؟ اخبرنی جبرائیل علیہ السلام ان هذا یقتل بارض العراق للحسین، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ میرے شہید فرزند، میرے نور عین، میرے تشنہ دہن فرزند سلام اللہ علیہ کی یہ مٹی ہے، ان کے خاک، اور یہ کربلا میں، عراق میں شہید ہوں گے، ان کے خاک۔ میں نے جبرائیل سے کہا، میں نے جبرائیل سے عرض کیا ارنی تربت الارض التي يقتل بها، میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل ایک کام کر، ایک آرزو ہے اس نبی کے، دل تو دکھا، دل تو ٹوٹا ہے، دل تو بڑا ٹوٹا ہے، غم سے بھر گیا، دنیا میں میرے دو ہی لال ہیں، دنیا میں میرے دو ہی پھول، اس کے اجڑنے کی خبر آئی ہے، اب ایک کام کر، جبرائیل وہ مٹی لے کے آ، وہ خاک لے کے آ جس پہ میرے حسین علیہ السلام شہید ہوں، جس پہ میرے حسین علیہ السلام کے بدن مبارک ستاروں کی تعداد سے زیادہ ان کے بدن مبارک میں خراش، تیروں کے نشان ہوں، وہ مٹی لے کے آ۔ فہادی تربتہ، یہ وہی تربت ہے، کربلا کی تربت ہے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ کریں جو طبرانی نے اپنے کتاب معجم کبیر میں ام سلمہ سے روایت کی، صفحہ نمبر 114، حدیث نمبر 2817، وہ حدیث یہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کھیل رہے تھے، اور میرے گھر میں تھے سب۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتك تقتل ابنك هذا من بعدك، فاومأ بيده الى الحسین علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اشارہ کیا، یا رسول اللہ تیرے بعد تیری امت تیرے اس بیٹے کو قتل کریں گے، اور جبرائیل نے اپنے دست سے اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی جانب۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا، وضمہ الی صدرہ، اور اپنے بیٹے کو، اپنے نور عین کو اپنے گلے لگایا، امام حسین علیہ السلام کو گلے لگایا اور روئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ ودیعۃ عندکی هذه التربہ، یا ام سلمہ یہ تربت جبرائیل میرے پاس لے کے آئے ہیں، تو میں تجھے امانت دے رہا ہوں، یہ خاک کربلا تم اپنے پاس محفوظ رکھنا اس کو۔ اس وقائع سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرزند کی مٹی سے اتنا پیار ہے،
اتنی محبت ہے. اب اگر ان مصائب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھتے، ٹھیک ہے نا، دیکھتے کہ وہ کس طرح تڑپتے ہیں، تو مسلمان اگر مسلمان ہوتے نا، کلمہ صحیح طریقے سے پڑھتے، تو وہ کبھی شیعوں پہ یہ اعتراض نہ کرتے کہ شیعہ تم کیوں اپنے منہ پہ تماچے مارتے ہو، شیعہ کیوں تم اپنے سینوں پہ تماچے مارتے ہو. کبھی اعتراض نہ کرتے کہ شیعہ تم کیوں اتنے تڑپتے ہو، ہمیں تو شرمندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرمندہ ہے.